روزہ دیکھیے کتنی پیاری عبادت ہے۔ واقعی میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی، ترمذی شریف کی، مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ آپ اس حدیث پاک کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا دل بھی خوش ہوگا کہ واقعی میں روزہ کیسی عبادت ہے اور روزہ رکھنے کے بعد انسان کو کون سا مرتبہ ملتا ہے، انسان کو کیا چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ روزہ دار بندہ اپنے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ گویا نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ تمام نیک اعمال سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جس سے جنت کا خالق مالک خود اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اور عبادتیں کرنے کے بعد انسان کو جنت ملتی ہے۔ نماز پڑھے گا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نماز پڑھے گا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، حج کرے گا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، زکوٰۃ دے گا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یعنی یہ نیک اعمال کرنے سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے خود پروردگار عالم ملتا ہے، اللہ رب العزت خود ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کتنی پیاری عبادت ہے روزہ۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ایک بازار لگائی اور اس میں دنیا کے ہر قسم کے ساز و سامان رکھ دیے گئے، جس میں ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، اچھی سواریاں سب موجود تھیں، جس میں طرح طرح کے میوے، طرح طرح قسم کے سونے، جواہرات، دنیا کی ہر چیز تھی۔ بازار پورا لگا دیا گیا اور پھر حکم ہوا کہ جس کی مرضی میں جو آئے اسے وہ لے لے، جس کی مرضی میں آئے جو چاہے وہ لے لے۔ یعنی اپنی رعایا کو حکم دیا کہ جس کی مرضی جو چاہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے، جس چیز پر جو شخص ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ جس کو جیسا پسند آیا اس نے اسی چیز پر ہاتھ رکھا، کسی نے کچھ پایا، کسی نے کچھ پایا، کسی نے جواہرات پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے سونے چاندی پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھا۔ کسی کو گھوڑا پسند تھا تو اس نے گھوڑا لے لیا، کسی کو ہیرے جواہرات پسند تھے تو اس نے وہ لے لیے، کسی کو سونا چاندی پسند تھا تو اس نے سونا چاندی پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ کے خاص وزیر تھے، یعنی ان کے بہت ہی خاص وزیر ایاز نے، انہوں نے ہیرے جواہرات بھی دیکھے، اونٹ گھوڑے بھی دیکھے، سونا چاندی پر بھی نظر پڑی، مگر آگے بڑھتے گئے، سب سے دامن بچا لیا۔ بادشاہ کے قریب پہنچ کر بادشاہ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ کی پشت پر، محمود غزنوی کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا ایاز نے۔ اور ہاتھ رکھنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا، ایاز کیا بات ہے، تم نے بازار کی کسی چیز کو پسند نہیں کیا؟ ایاز نے کہا کہ جس شخص کو جو چاہیے تھا اس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے بادشاہ چاہیے تھا اس لیے میں نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ مجھے بادشاہ سلامت مل جائیں، اور جب بادشاہ سلامت میرے ہو جائیں گے تو ہیرے بھی میرے ہو جائیں گے، جواہرات بھی میرے ہو جائیں گے، اونٹ گھوڑے سونا چاندی حتیٰ کہ بازار کی ساری دولت میری ہو جائے گی، اس لیے میں نے بازار کے مالک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کو پا لیا تو سمجھ لیجئے جنت بھی اس کی ہو گئی اور ہر چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو واقعی میں روزہ رکھنے کے بعد انسان کو اللہ رب العزت ملتا ہے، اور جس کو اللہ مل گیا تو سمجھ لیجئے پوری کائنات پھر اس کی ہو گئی۔ تو میرے عزیزو واقعی میں ہم کوئی بھی چیز مانگیں تو
تو اللہ رب العزت سے سب سے پہلے اللہ کا قرب مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، مولا ہمیں اپنا نیک بندہ بنا۔ میرے عزیزو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کا نہیں ہوتا ہے تو وہ دنیا کی جستجو میں رہتا ہے کہ یہ چیز حاصل کر لوں، یہ چیز حاصل کر لوں، یہ چیز حاصل کر لوں۔ لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ہر چیز یہ چاہتی ہے کہ یار اس کو ہم حاصل کر لیں، ہم اس کے ہو جائیں، ہم اس کے ہو جائیں۔ تو واقعی میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ میرے عزیزو، جس کا مالک ہو جاتا ہے تو ہر چیز پھر اس کی ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اچھی طرح جان لو کہ روزہ وہ نیک عمل ہے جس کے ذریعے روزہ دار مومن بندے کو خود اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت مل گیا تو میرے عزیزو سمجھ لیجئے اس کی ہر چیز ہو گئی۔ تو واقعی میں ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو بھی کام ہو ہمارا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ واقعی میں جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، واقعی میں جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے تو میرے عزیزو اس کام میں ضرور سے ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو کام صرف دکھاوے کے لیے ہو، نمائش کے لیے ہو تو میرے عزیزو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، چاہے ہم جتنے بھی روزے رکھیں تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کی محبت کے لیے ہونے چاہیے۔ یار پورے سال ہم کھاتے رہتے ہیں، ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے، وہ بھی دن دن میں، رات میں تو کھانا ہی ہے، صرف رات میں ہی تو صرف دن میں ہی تو چھوڑنا ہے۔ رات میں تو کھاؤ، پوری رات کھاؤ، وہ دن میں ہی تو چھوڑنا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہی تو چھوڑنا ہے۔ یہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا پتہ دیتا ہے روزہ بھی، کہ اللہ رب العزت نے روزے دیے اس لیے دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی میری فرما برداری کرتا ہے، کتنا میرے حکم پر عمل کرتا ہے، کتنے میرے حکموں پر عمل کر کے زندگی کو گزارتا ہے۔ اور واقعی میں میرے عزیزو، جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی اور اسے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو میرے عزیزو، ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے یہ کام کریں۔ یار اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت اگر اپنی نعمتوں کا، احسان کا بدلہ لینے پہ آ جائے تو میرے عزیزو ہم اللہ کی نعمتوں کا، احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ بے شمار احسانات ہیں اللہ کے، بے شمار احسانات ہیں نبی کریم کے ہمارے اوپر۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر ہمیں دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ایسے مبارک دن، ایسے ایسے مبارک مہینے بھی دیے کہ میرے بندے تو میری نافرمانی ضرور کرے گا، لیکن میں تجھے مبارک مہینے، مبارک راتیں، مبارک دن یہ دے رہا ہوں کہ ان مبارک مہینوں میں آ جا میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو میں واقعی میں تجھے معافی کا پروانہ عطا فرما دوں گا۔ تو میرے عزیزو، اپنا دل صاف رکھو، اپنے دل میں بغض، حسد، کینہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل بالکل بغض، حسد، کینہ سے پاک ہونا چاہیے، اور جس کا دل حسد، کینہ، بغض، حسد سے جب پاک ہوتا ہے تو اس دل میں پھر اللہ اس کے رسول کی محبت بس جاتی ہے۔ اور جس کے دل میں بغض، حسد، کینہ ہو تو میرے عزیزو ایسے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں بستی ہے، بلکہ ایسے دلوں میں تو صرف دنیا کی نفاقت بستی ہے، دنیا کی گندگی بستی ہے۔ تو میرے عزیزو اپنے دلوں کو صاف کرو، جس کا دل صاف ہوتا ہے واقعی میں اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔